کافر قابل نفرت نہیں ہے، قابل ترس ہے، ان پر ترس کھانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کافروں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کبھی یہودی کے بچے کی عیادت کرنے جا رہے ہیں اور اسلام کی دعوت پیش کر کے اس کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ کہیں یہودی کا جنازہ ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھیوں نے کہا یہ یہودی ہے، اور میں الیست نفسا، یہ جان نہیں ہے۔ کبھی کہا کہ جس نے مسلمان کے خطے میں رہتے کسی کافر کو قتل کر دیا، ذمہ کو قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس نے اسلام کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلم طبقات ہیں اور مسلمانوں کے جو آپس میں فرقے بن گئے ہیں، انہیں بھی ایک دوسرے کا احترام کرنے کا حکم دیا اور ان سب کو ایک نقطے پر جمع ہونے کا حکم دیا، اور وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یہ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ فرقوں میں نہ بٹو۔ اچھا، ایک بندہ فرقے میں بٹ گیا ہے تو اب اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم ایک دوسرے پر کفر و بدعت کے فتوے لگاؤ۔ اصلاح کی گنجائش اسلام میں رکھی ہے اور تنقید سے منع کیا ہے۔ تنقید کا گناہ ہے اور اصلاح کا ثواب ہے۔ غیر مسلم اگر آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں تو ان کا بھی اسلام نے احترام کرنے کو حکم دیا ہے۔ احترام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام نے کافروں کو بھی نفرت کی بجائے نصیحت کا حکم دیا ہے۔ کافر قابل نفرت نہیں ہے، قابل ترس ہے، ان پر ترس کھانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کافروں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کبھی یہودی کے بچے کی عیادت کرنے جا رہے ہیں اور اسلام کی دعوت پیش کر کے اس کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ کہیں یہودی کا جنازہ ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھیوں نے کہا یہ یہودی ہے، اور میں الیست نفسا، یہ جان نہیں ہے۔ کبھی کہا کہ جس نے مسلمان کے خطے میں رہتے کسی کافر کو قتل کر دیا، ذمہ کو قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ ایک ایک چیز کا اسلام نے بتایا ہے، اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی چیزوں میں اختلاف سے منع کیا ہے۔ ایاکم وکثرۃ الاختلاف فإنہ اہلک من کان قبلکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اختلاف سے بچو، اس اختلاف نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا ہے۔ اسلام کے اندر مسلمانوں کو اختلاف کی بجائے اتفاق کا حکم دیا ہے۔ کہا اختلاف سے بچو، یہی سبب تھا تم سے پہلی امتوں کی تباہی کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ سفر میں 2 رکعتیں پڑھنا لازمی ہے کیونکہ وہ مسافر ہے، پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مینا میں 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھانا شروع کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی 2 کی بجائے 4 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا عبت علی عثمان ثم صلیت 4، آپ عثمان پر عیب لگاتے ہیں کہ وہ 4 رکعتیں کیوں پڑھ رہے ہیں اور پھر خود آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، والخلاف شر، اختلاف کرنا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، شر ہے، اور میں شر تم میں پیدا نہیں کرنا چاہتا، تو میں افضل کو چھوڑ کر مفضول کام پر عمل کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں عبداللہ بن مسعود کا موقف یہ ہے اور عثمان کا موقف یہ ہے۔ اس لیے میں اگرچہ چاہتا ہوں یا لیت حظی من 4 رکعتان متقبلتان، کاش کہ میں 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھتا جو قبول ہوتی۔ میرا موقف یہی ہے، پر میں 4 کی بجائے 2 اس لیے 2 کی بجائے 4 اس لیے پڑھ رہا ہوں
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھ میں اور عثمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آج ملک پاکستان میں بھی یہی مصیبت ہے. پتہ چلا فلاں فرقہ فلاں کے مخالف ہے، اس کو لوگ برانگیختہ کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، تحریش ہوتی ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں لڑانے کے لیے. تمہارا مذہب ٹھیک ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت مسلمانوں میں قتل عام ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ہم کر رہے ہیں. کہا کافروں کا نہیں، وَلَٰكِن يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا حَتَّىٰ يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ. میں اس قتل کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان آپس میں لڑیں گے. اس وقت ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم آپس میں لڑیں گے ملک کی معیشت تباہ ہوگی، افراد کمزور ہوں گے، ملک میں فتنے پیدا ہوں گے. وَمَعَنَا عُقُولُنَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. یا رسول اللہ تب ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ میں نہیں، تمہاری عقلیں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی. تُنزَعُ عُقُولُ اکثر ذَلِكَ الزَّمَانِ. اس وقت کے اکثر لوگوں کی مت ماری جائے گی، ان کی عقل چھن جائے گی. اسلام نے مسلمانوں کے اندر یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، ان کو بھی آپس میں اختلاف کرنے سے منع کیا ہے. اچھے انداز سے آپ اپنا موقف پیش کریں. موقف پیش کرنا چاہیے، کسی پر مسلط کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موقف ہوتا اور وہ سمجھتے کہ اس موقف سے باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس موقف کو بھی چھپایا کرتے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ذہن یہ تھا کہ جتنا بھی زیادہ بازوؤں کو دھویا جائے گا اتنا ہی انسان کا زیور بڑھے گا، تو وہ یہاں کونیوں کی بجائے کندھوں تک اپنے بازو دھویا کرتے تھے. لیکن کیسے دھوتے تھے؟ چھپا کر. صحیح مسلم میں موجود ہے. بنو فروخ کے لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پوچھا چچا جان یہ کیسا آپ وضو کر رہے ہیں، باقی لوگ تو یوں نہیں کرتے. کہتے ہیں یا بنی فروخ لو علمت انکم ہاہنا ما توضأت وضوئی ہذا. اے بنو فروخ اگر مجھے پتا ہوتا تم مجھے دیکھ رہے ہوتے، مجھے پتا چلا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اپنا یہ وضو نہ کرتا. ان کا اپنا موقف تھا لیکن وہ چھپا کے تاکہ امت پہ اختلاف پیدا نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ کی عزت سراخوں پر، مگر ان کا موقف درست نہیں تھا. صحابہ باقی سارے اور اللہ کے نبی کا طریقہ بازوؤں تک کونیوں تک دھونا تھا، مگر ان کا ایک موقف بن گیا تو وہ چھپا کر کیا کرتے تھے تاکہ امت پہ اختلاف پیدا نہ ہو. حب الوطنی کی اگر ہم بات کریں تو اللہ کے نبی کا دعا کرنا ثابت ہے. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہا. دعائیں کرتے تھے اللہ کے نبی. مدینے سے باہر آتے، مدینے کی دیواریں نظر آتی تو آپ اپنی ہر رکع دابۃ، اپنی سواری کو دوڑاتے لحبہ ایہا، کہ آپ کی جو مدینے سے محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کس ملک کی بات کرتے ہو؟ ملک پاکستان جہاں گندے لوگ رہتے ہیں، کرپٹ رہتے ہیں، بدعنوانی بڑی ہے، کرپشن بڑی ہے، یا زنا کیا جاتا ہے، یا شراب پی جاتی ہے، یا فلاں 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 فلاں. میں کہتا ہوں سارا کچھ تمہاری بات ٹھیک بھی ہو تو ذرا بتائیے مکہ المکرمہ میں 360 بت موجود تھے اور وہ شرک کا گڑھ تھا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اے مکہ انک احب ارض اللہ الی اللہ. اے مکہ تو اللہ کی زمین میں اللہ کو سب سے محبوب جگہ ہے. بھئی یہاں شرک ہو رہا ہے. مدینے کی محبت اللہ کے نبی نے وہاں آ کے مانگی، حالانکہ وہاں عبداللہ بن ابی جیسے منافق موجود تھے، اور جب دعا مانگی تھی اس وقت یہودیوں کے قبائل موجود تھے، یہودی بھی وہیں رہتے تھے، پھر بھی اپنے ملک کی محبت مانگی، اس کی صحت کی دعا مانگی، اس کی معیشت کی دعا مانگی، اس کے خد و خال، اس کے درم و دینار، اس کے سا و مد، اس کے لیے دعائیں مانگی. کہ آج ہم کرتے ہیں؟ یہ مدارس وہ واحد جگہ ہیں جہاں یہ ساری چیز سکھائی جاتی ہے. رواداری بھی، اقلیتوں کے حقوق بھی، اور ملک سے محبت بھی سکھائی جاتی ہے، اور ہم اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں. اللہ کریم ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے. فجزاکم اللہ خیرہ.